السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مرکزی وزیر ریلوے اشونی ویشنو نے کہا کہ ان کا مقصد لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو جلد از جلد تلاش کرنا ہے جو اڑیسہ کے بالاسور میں جمعہ یعنی 2 جون کو پیش آئے ٹرین حادثے کے بعد گم ہو گئے ہیں۔ ویشنو نے اتوار کی رات صحافیوں کو بتایا، ہمارا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ لاپتہ افراد کے لواحقین جلد از جلد انہیں تلاش کر سکیں۔ ہماری ذمہ داری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ریلوے کے وزیر نے جائے حادثے کے مقام کی دوبارہ تعمیر کے بعد ایک مال گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور محفوظ سفر کے لیے دعا کی، کیونکہ بالاسور میں ٹرین حادثے کے 51 گھنٹے بعد تباہ شدہ پٹریوں کی مرمت کے بعد خدمات دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ اڑیسہ میں ریل حادثے کے کچھ دن بعد مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے آج پیر کو اپنی جانیں گنوانے والوں کے تئیں غم کا اظہار کیا اور جائے حادثے پر موجود پوری ریسکیو ٹیم کے کام کی تعریف کی۔ ٹرین حادثے میں بنگلورو ہاوڑہ سپر فاسٹ ایکسپریس، کورومنڈل ایکسپریس اور ایک مال گاڑی بالاسور ضلع کے بہنگا بازار اسٹیشن پر 3 الگ الگ پٹریوں پر تھی جو حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس میں ہزاروں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آج پیر کی صبح مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، جائے حادثے پر موجود ریسکیو ٹیم کافی اچھا کام کر رہی ہے، انہیں میں سیلیوٹ کرتا ہوں۔ بہار کے ضلع بھاگلپور میں سلطان گنج اور کھگڑیا کو مربوط کرنے والا دریائے گنگا پر زیر تعمیر ایک 4 رخی پل منہدم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق جب پل کا ایک حصہ منہدم ہوا تو کئی مزدور اس پر کام کر رہے تھے۔ بہرحال بھاگلپور ضلع انتظامیہ اور حکومت بہار نے اموات کے بارے میں ابھی تک کوئی اعداد و شمار فراہم نہیں کیے ہیں۔ زیر تعمیر پل کے منہدم ہونے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے عہدیدار یہ خبر ملتے ہی جائے واقعے پر پہنچ گئے اور تحقیقات شروع کر دی۔ سلطان گنج اور کھگڑیا کے درمیان یہ پل گزشتہ سال بھی تعمیر کے دوران ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس وقت عہدیداروں نے کہا تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے پل منہدم ہوا ہے۔ حکومت بہار نے کہا کہ وہ تعمیری کمپنی ایس کے سنگلا کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ تحقیقات کے بعد کمپنی کو کلین چٹ دے دی گئی تھی اور پروجیکٹ مکمل کرنے کے لیے مہلت دی گئی تھی۔ 2014 میں پل کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا اور اب تک 6 مرتبہ مدت تکمیل کار کی قطعی تاریخ گزر چکی ہے۔ 7ویں قطعی تاریخ 30 جون کو دی گئی تھی، لیکن یہ پل منہدم ہو چکا ہے۔ کرناٹک کے سابق چیف منسٹر اور بی جے پی لیڈر بسوراج بومائی نے آبزائش جانوروں کے وزیر کے وینکٹیش کے اس بیان پر سخت اعتراض کیا ہے کہ اگر بھینسوں کو ذبح کیا جا سکتا ہے تو گایوں کو کیوں نہیں۔ اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے بومائی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں لوگ گایوں سے جذباتی طور پر جڑے ہوئے ہیں اور ماتا کی حیثیت سے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اینیمل ہسبنڈری کے وزیر کے وینکٹیش کا بیان باعث حیرت ہے، ہم اس بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ بومائی نے سوال کیا کہ وینکٹیش آخر کسے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ بی جے پی لیڈر نے جاننا چاہا کہ آیا یہ بیان ان کا قلمدان تبدیل کرنے کے لیے ہے یا کانگریس ہائی کمان کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ سابق چیف منسٹر نے کہا کہ سب سے پہلے بابا قوم مہاتما گاندھی نے گاؤ کشی پر پابندی کی تائید کی تھی۔ بومائی کے مطابق وزیر کے بیان سے گایوں کی اسمگلنگ میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوگا اور ریاست میں بڑے پیمانے پر سلاؤٹر ہاؤس کھولے جائیں گے۔ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ ہماری حکومت کے دوران غیر قانونی سلاؤٹر ہاؤس کو روکنے کے لیے قانون کا استعمال کیا گیا تھا۔ کرناٹک میں کوئی نیا قانون نہیں لایا گیا۔ اندور میں منعقدہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کے دوسرے روز اراکین نے ملت کو لاحق متعدد مسائل اور امور پر غور و خوض کیا۔ اس اجلاس میں بورڈ کے جنرل سیکریٹری کے طور پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی وہ رپورٹ بھی پیش کی گئی جس میں انہوں نے بورڈ کی سرگرمیوں اور کام کی تفصیلات پیش کی۔ حاضر کے اس سے قبل گزشتہ روز بورڈ کے نئے صدر کا انتخاب عمل میں آیا تھا، جس میں اتفاق رائے سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو صدر منتخب کر لیا گیا۔ بورڈ کی تاریخ میں پہلی بار کیرلا سے کشمیر تک، آسام سے گجرات تک ملک کے کونے کونے سے 58 مندوبین شامل ہوئے۔ اس اجلاس کی صدارت مولانا مفتی احمد دیوالا نے کی تھی۔ اس کے بعد مجلس عاملہ کے مشورے سے بورڈ میں دیگر خالی عہدوں پر نامزدگیاں کی گئی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش گائے ذبح ایکٹ کے تحت ریاست کے اندر گائے رکھنا اور لے جانا جرم نہیں ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق زندہ گائے، بیل یا گائے کے نقل و حمل کو اتر پردیش کی حدود میں اتر پردیش پریونشن آف کاؤ سلاٹر ایکٹ 1956 کے تحت جرم قرار دینے یا اس کی حوصلہ افزائی یا کوشش کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ جسٹس وکرم ڈی چوہان کی بینچ نے اس سال مارچ میں ایک گاڑی سے 6 گایوں کی مبینہ برآمدگی کے سلسلے میں گرفتار کندن یادو کو ضمانت دیتے ہوئے یہ تبصرہ کیا۔ کندن یادو کے خلاف اتر پردیش پریونشن آف کاؤ سلاٹر ایکٹ 1964 کی دفعہ
3 اور جانوروں پر ظلم کے روک تھام ایکٹ 1960 کی دفعہ 11 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عدالت نے ایس آئی ٹی کو سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد اور اشرف کے قاتلوں سے دوبارہ پوچھ گچھ کی اجازت دے دی ہے۔ ایس آئی ٹی نے عدالت سے دوبارہ پوچھ گچھ کی اجازت طلب کی تھی۔ عدالت کے ذریعے درخواست قبول ہونے کے بعد اب جلد ہی ایس آئی ٹی تینوں سے کئی اہم پہلوؤں پر پوچھ گچھ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق اسی ماہ کے آخر تک عدالت میں چارج شیٹ داخل کرنے کی بھی تیاری ہے۔ سابق ممبر پارلیمنٹ عتیق احمد اور اشرف قتل معاملے میں گرفتار تینوں ملزمین سنی سنگھ، لولیش تیواری اور ارون موریا اس وقت پرتاپ گڑھ جیل میں بند ہے۔ تینوں ملزمین سے دوبارہ پوچھ گچھ کی اجازت ملنے کے بعد اب ایس آئی ٹی نے دوبارہ پوچھ گچھ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے اجمیر بینوں کے نام سے بنائی گئی فلم کو سماج میں پھوٹ ڈالنے سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندو مسلم اتحاد کی مثال اور لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے حقیقی سلطان تھے۔ 1000 سال سے آپ اس ملک کی پہچان ہیں اور آپ کی شخصیت امن کے پیغامبر کے طور پر معروف ہے۔ ان کی شخصیت کی توہین یا تحقیر کرنے والے خود رسوا ہوئے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ موجودہ وقت میں سماج میں پھوٹ ڈالنے کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں اور مجرمانہ واقعات کو مذہب سے وابستہ کرنے کے لیے فلموں اور سوشل میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے، جو یقیناً افسوسناک اور ہماری متحدہ وراثت کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اجمیر میں پیش آمدہ واقعے کی جو شکل بتائی جا رہی ہے وہ سبھی سماج کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور گھنونا عمل ہے۔ اس کے خلاف بلا لحاظ مذہب و ملت اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ تمام سیاسی پارٹیاں اگلے سال ہونے والے لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ مہاراشٹر میں مہا وکاس اگھاڑی کے مطابق ان کا واحد مقصد بی جے پی کو شکست دینا ہے۔ دوسری جانب شنڈے بی جے پی اتحاد لوک سبھا کی تمام 48 سیٹیں جیتنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ادھو ٹھاکرے گروپ نے لوک سبھا انتخابات سے قبل اپوزیشن جماعتوں کے درمیان باہمی رضامندی اور اتحاد کو برقرار رکھنے کی وکالت کی ہے۔ ٹھاکرے گروپ نے کہا کہ اگر انتخابات جیتنا ہے تو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے سرکردہ لیڈروں کو اپنے تکبر کو دور رکھنا ہوگا، ساتھ ہی اگلا وزیر اعظم نہ بننے کی خواہش بھی برقرار رکھنی ہوگی۔ تمام سیاسی پارٹیاں 2024 میں ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے بارے میں غور و فکر کر رہی ہے۔ اس دوران بی جے پی نے اتر پردیش میں مشن 80 کے لیے نئی حکمت عملی تیار کی ہے۔ لوک سبھا انتخابات میں اتر پردیش کی تمام 80 سیٹیں جیتنے کے لیے بی جے پی نے مسلم ووٹروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ مشن مودی متر کے تحت ہر لوک سبھا سیٹ سے 5-5 ہزار مسلمانوں کو متر بنایا جائے گا۔ اس طرح 80 لوک سبھا سیٹوں پر کل 4 لاکھ مسلمانوں کو پارٹی سے جوڑنے کا ہدف ہے۔ ساتھ ہی بی جے پی مسلم مورچے بھی عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے۔ اس کے لیے 400 پروگرام ہیڈ بنائے گئے ہیں۔ ان کی نگرانی میں اتر پردیش کے 900 مدرسوں میں 21 جون کو بین الاقوامی یوگا دن منایا جائے گا۔ بی جے پی مسلم مورچے کے ارکان صوفی نظریات کے لوگوں کے ساتھ مدرسوں میں جائیں گے اور مسلمانوں سے بات چیت کریں گے، انہیں حکومت کی اسکیموں کے بارے میں بتائیں گے۔ بی جے پی اقلیتی مورچہ عوامی رابطہ مہم کے حصے کے طور پر 21 جون کو بین الاقوامی یوگا دیوس پر اتر پردیش کے 900 مدرسوں میں پروگرام منعقد کرے گا۔ 400 پروگرام سربراہوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ملک میں سیاستدان سے لے کر جرائم پیشہ افراد تک اپنی مطلب براری کے لیے مسلمانوں کا نام لے کر انہیں بدنام کر کے اور اپنے مفادات کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سنسنی خیز واقعہ روشنی میں آیا ہے جس میں ادے پور کا سنجے سونی نامی شخص نے اس واردات کو انجام دیا۔ اس نے اپنے ہیکر ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہ صرف ڈیٹا چوری کی بلکہ ڈیٹا کے بدلے رقم ادا کرنے کے لیے کمپنی کو مسلسل بلیک میل بھی کر رہا تھا۔ سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس نے انتہائی دلیری سے خود ان ڈیٹا کے اسکرین شاٹس ٹویٹر پر پوسٹ کیے اور دعویٰ کیا کہ کسی نے ہندوستانی ہندو خواتین کا ڈیٹا چرا کر ایک مسلم ملک میں فروخت کر دیا ہے۔ ٹویٹ میں سونی ہندو خواتین کو محتاط رہنے کا مشورہ بھی دے رہا تھا، تاہم اس دوران اس نے 2 غلطیاں کی جس کے بعد راجستھان ایس او جی نے سراغ ملتے ہی ہیکر کو پکڑ لیا۔ تلنگانہ میں اقتدار کی ہیٹرک کے نشانے کے ساتھ اسمبلی انتخابات کی تیاری کر رہے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے پارٹی ارکان اسمبلی کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے مختلف سطح پر سروے کا اہتمام کیا۔ بی آر ایس کے موجودہ 104 ارکان اسمبلی میں تقریباً 50% ایسے ہیں جن کے لیے پارٹی ٹکٹ حاصل کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوگا، اور اگر انتخابات تک ان کی منفی رپورٹ مثبت میں تبدیل نہ ہو تو پھر ان کے حلقہ جات سے نئے چہروں کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ چیف منسٹر کے سی آر نے پارٹی کی تیسری مرتبہ کامیابی کے لیے ارکان اسمبلی پر مکمل انحصار کیا ہے۔
ان کا ماننا ہے کہ ارکان اسمبلی کی بہتر کارکردگی انہیں ہیٹرک کروا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر نے کارکردگی کی اساس پر کیے گئے سروے کے لحاظ سے 104 ارکان اسمبلی کو 3 زمرہ جات میں تقسیم کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی تیاریوں اور عہدیداروں کے تبادلوں سے متعلق رہنمانہ خطوط کی اجرائی کے بعد ریاستی حکومت نے 3 سال سے زائد عرصے سے ایک ہی عہدے پر اور آبائی اضلاع میں خدمات انجام دینے والے عہدیداروں کی نشاندہی کا کام شروع کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تلنگانہ میں انتخابی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے تقریباً 4000 عہدیداروں کی ضرورت پڑے گی، جن کا انتخاب ریونیو، بلدی نظم و نسق، پولیس اور پنچایت راج محکمہ جات سے کیا جائے گا۔ جن عہدیداروں کو انتخابی ڈیوٹی کے لیے تعینات کیا جا سکتا ہے، ان کی موجودہ پوسٹنگ کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔ آج پورے ملک میں تلنگانہ پر اس کی اسکیمات اور کارکردگی کی بنیاد پر تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ بالخصوص مہاراشٹر میں عوام بڑی بے چینی سے BRS کا انتظار کر رہی ہے۔ گزشتہ دنوں بڑے پیمانے پر میرا والہانہ استقبال کیا گیا اور قومی سیاست میں داخلے پر خوشی و مسرت کا اعلان کیا گیا۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ نے ضلع کلکٹر نرمل کی نو تعمیر شدہ عمارت کے افتتاح کے بعد ایک بڑے جلسے عام سے خطاب میں کہا۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ آج متحدہ ضلع کے 4 اضلاع بنائے گئے جو تیزی سے ترقی کی سمت گامزن ہیں۔ نرمل، منچریال، آصف آباد، ان تینوں اضلاع میں حکومت نے میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا ہے۔ ان کالجز کے آغاز کے ساتھ ہی ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل بن جائیں گے۔ عوام کو علاج کے لیے حیدرآباد کا رخ نہیں کرنا ہوگا۔ ریاستی وزیر نے بھی مجھ کو ضلع میں انجینئرنگ کالج کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تشکیل تلنگانہ کے 10 سالہ جشن کے موقع پر ٹینگمنٹ، چارمینار، امبیڈکر مجسمہ، درگم چرو، KBR پارک اور شہر کے دیگر مقامات پر محکمہ پولیس کی جانب سے یوم سرکشا یعنی سیفٹی ڈے کی مختلف تقاریب جیسے ریلی، پولیس ایکسپو، نمائش، مہیلا سرکشا، ڈرون شو اور پیٹرولنگ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں وزیر داخلہ تلنگانہ محمد محمود علی نے شرکت کی اور کہا کہ تلنگانہ کی پولیس ملک بھر میں نمبر 1 ہے، کیونکہ تلنگانہ پولیس اپنے فرائض کو وقت مقررہ پر ہی بحسن خوبی انجام دے رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت تلنگانہ نے محکمہ پولیس کو کافی اہمیت دی ہے اور ریاست بھر میں بہترین اور جدید سہولیات کے ساتھ پولیس اسٹیشن، ضلع پولیس دفاتر، کمشنریٹ کی عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ پولیس اسٹیشن عمارتیں کسی بھی کارپوریٹ دفاتر سے کم نہیں، جبکہ تشکیل تلنگانہ سے پہلے پولیس اسٹیشنوں کی عمارتیں خستہ حالی کا شکار تھیں۔ شہر حیدرآباد کے پرسکون تفریحی مقام درگم چرو کے پانیوں کے اوپر گہرا آسمان اتوار کی شام رنگا رنگ روشنیوں میں نہا گیا۔ ہلکی بارش کے بعد ٹھنڈے موسم نے تلنگانہ کے یوم تاسیس تقاریب میں مزید جوش و خروش پیدا کر دیا۔ یوم تاسیس کی 10 سالہ تقاریب کے حصے کے طور پر سرکشا دیوس کے طور پر آج درگم چرو پر ڈرون شو کا اہتمام کیا گیا۔ ورلڈ ٹیک کی چمکتی روشنیوں اور درگم چرو کیبل برج کے 2 قابل ٹاورز نے پورے شو میں ایک پرفیکٹ اسکرین کا کام کیا۔ لیزر شو کے ذریعے اسکائی ڈانس کا آغاز ہوا، بلڈ بنڈے اور DJ تلو جیسے تیلگو نغموں کی دھن بجائی گئی۔ لیزر شعاعوں سے آسمان پر یوم تاسیس تلنگانہ کی 10 سالہ تقاریب کا لوگو، ڈاکٹر امبیڈکر کا شاندار مجسمہ، یادگار شہیدان، پولیس کا کمانڈ کنٹرول ٹاور، اختراعی انکیوبیٹر ٹی ہب کی عمارت، کالیشورم پروجیکٹ سے بہتا پانی، تلنگانہ پولیس کا لوگو بنایا گیا، جس کو دیکھ کر شائقین دم بخود رہ گئے۔ حیدرآبادیوں کے لیے یہ شاندار بصریف نظارہ تھا۔ اس شو میں کم و بیش 500 ڈرونز نے حصہ لیا۔ شہر حیدرآباد کے کئی مقامات پر اتوار کی شام تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی ہے، جس کے سبب عوام کو جھلسا دینے والی گرمی سے کچھ حد تک راحت ملی۔ شہر کے کئی علاقوں میں اتوار کی شام ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شدید گرمی سے پریشان عوام کو کسی قدر راحت نصیب ہوئی۔ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران ریاست کے چند اضلاع کے بشمول حیدرآباد میں ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشخواسی کی گئی ہے۔